الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17واں سبق اساس و صرف کا ہمارا آج فعل نہیں کا بیان۔ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر، فعل نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، صحیح ہے۔ فعل نہیں وہ فعل جس کے ذریعے کسی کو کسی کام سے روکا جائے۔ مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ لا تشرب، تو نہ پی، منع کرتے ہیں۔ لا تأکل، تو نہ کھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ فعل نہیں ہے، آپ نے انہیں کھانے سے یا پینے سے یا کسی بھی کام سے روکا ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے ایک مثال دی ہے یہاں پر، یضرب سے لا یضرب، لا یضرب، تو نہ مار، فعل نہیں۔ اور فعل نفی میں ایک فرق ہوتا ہے، ایک فعل نفی بھی تو ہوتا ہے نا، اس کے بھی مضارع سے پہلے جو ہے وہ لا لگا دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ ہے فعل نفی۔ یہ فعل نافیہ ناہیہ، اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک تو پہچان یہ ہے کہ فعل نفی کی کہ اس میں آخر حرف پر جزم نہیں آتی، صحیح ہے، مرفوع رہتا ہے۔ جیسے لا یضربو، یضربو ہے تو لا یضربو، یضربو ہی رہے گا۔ ینصرو ہے تو لا ینصرو، را مرفوع ہی آئے گا، حرف آخر جو ہے مضارع کا وہ مرفوع ہی آئے گا، اس میں یعنی مضموم ہوگا، پیش کے ساتھ ہوگا، وہ جزم نہیں آئے گی۔ کہاں؟ فعل نافیہ میں، صحیح ہے، جب فعل نفی ہوگا، ٹھیک ہے، فعل نفی میں۔ دوسرا یہ کہ اس میں مطالبہ نہیں ہوتا کہ نہ کھا، تو نہ پی، تو نہ مار، تو نہ سن، تو نہ اٹھا، تو نہ رکھ، اس میں مطالبہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف خبر ہوتی ہے کہ لا یضربو، نہیں مارتا یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، بس سیدھی سی بات ہے۔ مطلب وہ کام نہیں کر رہا ہے یا نہیں کرے گا، یہ فعل نفی ہے۔ اور فعل نہیں میں خبر نہیں ہوتی بلکہ یہ انشاء ہے، مطلب اس میں مطالبہ ہے، سامنے والے کو روکنا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ فعل جس کے ذریعے کسی کو کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، تو نہ مار، فعل نہیں مستقل فعل نہیں بلکہ در حقیقت فعل مضارع کے شروع میں لام نہیں لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مضارع کے آخر حرف پر جزم آ جاتی ہے۔ فعل نہیں کی اقسام: فعل نہیں معروف، فعل نہیں مجہول۔ فعل مضارع معروف کے شروع میں لائے نہیں لگائیں اور آخر کو جزم دیں، بشرطے کہ آخر میں حرف علت، نون اعرابی یا نون ضمیری نہ ہو۔ جیسے یضرب سے لا یضرب، تو نہ مار، ٹھیک ہے۔ اگر حرف علت ہو تو گر جائے گا، یا نون اعرابی ہو تو انہیں گرا دیں گے۔ جیسے یدعو سے لا یدعو، واو حرف علت تھا، وہ گرا دیا گیا۔ یضربانی نون اعرابی ہے، لا یضربا، نون اعرابی گر گیا، فعل نہیں بن گیا، صحیح ہے۔ اگر نون ضمیری ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اسے نون نسواں بھی کہتے ہیں، پہلے بھی عرض کیا یہ مبنی ہوتا ہے، یہ اپنی حالت پر رہے گا۔ تدربنا ہے تو لا تدربنا، لائے نہیں آنے کے بعد بھی یہ تدربنا ہی رہے گا، صحیح ہے۔ آگے ہے فعل نہیں معروف کی گردان: لا یضرب، نہ مارے وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لا یضربا، نہ ماریں وہ دو مرد۔ جیسے آپ کسی کو روکتے ہیں نا، منع کرتے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے بچے لڑ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں لا یضربا، تم دونوں نہ لڑو، نہ مارو ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، لا یضربا، نہ مارو دونوں، نہ ماریں وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لا یضربو، یضربونا تھا، نون اعرابی گر گیا، لا یضربو، لائے نہیں آنے سے نون اعرابی گر جاتا ہے، حرف علت گر جاتا ہے۔ اور اگر نون اعرابی یا نون ضمیری یا حرف علت نہ ہو تو حرف آخر پر جزم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا، یہ پوری گردان بمع صیغہ اور ترجمہ کے لکھ لیجئے۔
آگے چلیں. اس سبق کی تمرین ہے فعل نہیں معروف بنانے کا طریقہ. مضارع کے شروع میں لائے نہیں لگا دو تو یہ فعل نہیں بن جائے گا، اور آخر حرف کو جزم دے دو، بشرطے کہ اس میں وہ نون اعرابی نہ ہو، نون ضمیری نہ ہو، حرف علت نہ ہو. حرف علت ہوگا تو گرا دیں گے، نون اعرابی ہوگا تو گرا دیں گے، نون ضمیری اپنی حالت پر رہے گا کہ وہ مبنی ہوتا ہے. سوال نمبر 2، درج ذیل افعال سے فعل نہیں معروف کی گردان لکھیں اور یاد کریں. یاد بھی کیا کریں اور لکھا بھی کریں، ٹھیک ہے. اب تمرین یہ دیکھیں. یزرع وہ کھیتی کرتا ہے یا کرے گا. یحلق وہ حل کرواتا ہے یا کروائے گا. یقطع وہ کاٹتا ہے یا کاٹے گا. ینہر وہ جھڑکتا ہے یا جھڑکے گا. اب یہ مضارع کے جو صیغے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ فعل نہیں بنانا ہے. تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے شروع میں لائے نہیں لائیں گے، لا یزرع بن جائے گا، حرف آخر ساکن ہو جائے گا، جزم اس پر آ جائے گی، ٹھیک ہے. لا یزرع. اب اس پر آپ پوری گردان لکھ سکتے ہیں، پوری گردان بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لا یزرع، لا یزرع، لا یزرعوا، لا تزرع، لا تزرعا، لا یزرعنا، لا تزرع، لا تزرعا، لا تزرعوا، لا تزرعی، لا تزرعا، لا تزرعنا، لا ازرع، لا نزرع. اس طرح پوری گردان آپ سب کی بنا سکتے ہیں. یحلق یضرب کے وزن پر ہے، لا یحلق، ٹھیک ہے. یہ یضرب کے وزن پر اس کی پوری گردان آپ سمجھ سکتے ہیں. یقطع یفتح کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے. لا یقطع وہ نہ کاٹے. لا یزرع وہ کھیتی نہ کرے. لا یحلق وہ حلق نہ کروائے. لا ینہر وہ نہ جھڑکے، صحیح ہے. ینہرو یمنعو یسمعو کے وزن پر ہے، صحیح ہے. آپ اس کی گردان لکھیں فعل نہیں کی. بلکہ آپ وہ جامع ابواب الصرف کے جو کلاس ہماری پچھلی کلاس ہے جو پڑھ چکی ہے 5 ابواب ثلاثی مزید فی کے، ان میں سے بھی وہ ایک فعل نہیں ایک باب سے لکھ کر چیک کروائیں. کوشش کریں، محنت کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو وقت دیں تاکہ آپ اس پر عبور حاصل کریں. درس نظامی آپ کا آہستہ آہستہ کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، آپ قرآن کو حدیث کو آسانی سے سمجھ سکیں، ترجمہ کر سکیں. سوال نمبر 3، درج ذیل افعال سے صیغوں کی پہچان کر کے صیغے کے مطابق ترجمہ کریں. جی اب نیچے فعل نہیں کے جو صیغے آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی پہچان کریں. یہ واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، متکلم واحد متکلم کا ہے، جمع متکلم کا ہے. ان کی ایک تو پہچان کریں اور پھر ان کا ترجمہ کریں. تو لا یبخس، باخاسا یبخاسو، صحیح ہے. تو اب یہ واحد کا صیغہ ہے لا یبخس. یا غائب کے لیے آتا ہے، تا حاضر کے لیے آتا ہے، مضارع کا جو صیغہ ہے، صحیح ہے، مذکر مؤنث کے لیے. تو یہ جو ہم نے اساس الصرف میں ہی پڑھا تھا، جو علامات مضارع تھیں، حروف مضارع، ان کی وہ کہاں پر آتے ہیں، چاروں علامتیں وہ سب ہم نے پڑھا تھا. حمزہ کہاں پر آتا ہے، نون کہاں پر آتا ہے، تا کہاں پر اور یا کہاں پر. تو لا یبخس اگر وہ آپ کو زبانی یاد تھا تو آپ کو یہ فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے اور واحد کا ہے. لا یبخس کہ تثنیہ کی کوئی یہاں علامت نہیں ہے، جمع کی کوئی علامت نہیں ہے. تو صیغے کی آپ نے پہچان کر لی کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. مؤنث کا ہوتا تو تا ہوتی، ٹھیک ہے. اچھا مؤنث حاضر کا یا مؤنث غائب کا، ٹھیک ہے. ہاں لا یبخس. اچھا اس کا معنی کیا بنے گا؟ باخسا یبخسو. لا یبخس آنکھ نہ پھوڑے. آنکھ پھوڑنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، ظلم کرنا بھی ہوتا ہے اس کا، کم تولنا بھی ہوتا ہے، حق تلفی کرنا، ٹھیک ہے. حق تلفی. لا یبخس یعنی تو کم نہ تول، تو ظلم نہ کر، یا تو آنکھ نہ پھوڑ، یا تو حق تلفی نہ کر. ایک ہی کوئی معنی کریں گے، سارے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. لا نسخر. اب نون جو علامت مضارع ہے یہ کہاں پر آتی ہے؟
آسان ہے پہچان کرنا، صرف آپ کو اسباق پچھلے جو ہیں وہ زبانی ذہن نشین ہونے چاہیے۔ نون علامت مضارع جمع متکلم کا صیغہ، یعنی صیغے میں آتی ہے تو فوراً آپ پہچان لیں یہ جو علامت مضارع آئی ہوئی ہے یہ جمع متکلم کی ہے، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نسخرو، ٹھیک ہے، تسخر سے ہے مضارع کے صیغے، یعنی لا نسخرو، ہم سب جو ہے وہ مذاق نہ اڑائیں، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں مذاق مسخری نہ کریں، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ لا یجعلو، کون سا مشکل ہے، یہ تمرین آپ کو طلباء کو حل کرنی ہوتی ہے، لیکن پھر ایک دو طالب آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ ہی حل کر دیں، تو اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ توجہ کریں، صیغے کی جو علامتیں ہیں دیکھیں، صیغے کی شکل صورت دیکھیں، یجعلون تھا، یہ نون اعرابی گرا دیا گیا، کیوں گرا؟ لائے نہیں آنے کی وجہ سے، لا یجعلو، ٹھیک ہے، یجعلون جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لا یجعلو، وہ سب نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ لا تحزنی، تو ایک عورت غمگین نہ ہو، تحزنی۔ لا افسد، میں فساد نہ کروں، لا تلبس، لا تلبسنا، وہ ساری عورتیں التباس نہ کریں، لا تقرؤ، ٹھیک ہے، نون اعرابی گرا ہوا ہے، تو اس طرح یہ لا یخرجنا سب آسان ہے، تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جمع کا صیغہ ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ تم سب قرآن اندازی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ لا یخرجنا، وہ ساری عورتیں نہ نکلیں۔ لا تکفر، تم دو مرد کفر نہ کرو، انکار نہ کرو، ٹھیک ہے، یا وہ دو عورتیں، مؤنث کا اگر صیغہ ہو تو وہ دو عورتیں انکار نہ کریں، کفر نہ کریں۔ کون سا اس میں مشکل ہے؟ صرف توجہ کی بات ہے، صرف توجہ دیں، جب آپ توجہ دیں گے تو آپ صیغے بھی سمجھ پائیں گے، پھر ان کی گردانیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مضارع کی گردان لکھیں، اپنا یہاں تو نہیں کی گردان لکھنی ہے، مضارع کی سمجھ لیں کہ یہ مضارع کا کون سا صیغہ ہے، پھر مضارع کے اس صیغے سے شروع سے آخر تک لائے نہیں لگاتے جائیں اور اس کے مطابق عمل کرتے جائیں، اور اس پوری یہ گردانیں لکھی ہوئی چیک کروائیں۔ 0306 786 4192 واٹس ایپ پر آپ نے چیک کروانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔